یار آپ کو مار پڑ گئی ہے, مطلب ویسے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے لیکن چلے دھکے پڑ گئے آپ کو کالر. یار یہ کوئی پہلی پنجاب گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ کوئی ایکشن نہیں لیا. پنجاب گورنمنٹ ابھی اپنے مہمان کو پروٹوکول دے رہی ہے. ہاں, جمہوری روایات کو جمہوری روایات کو برقرار رکھ رہی ہے اور اپنے سر میں لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم کسی کے سر پہ لڑائی نہیں لڑ رہے. نہ میں نے پنجاب حکومت کو کہا کہ آپ میری مدد کریں یا یہ کریں یا وہ کریں. بھائی میں وکٹم ہوں, میں جانوں, میرا ملک جانے, میری پولیس جانے. جب میں نے درخواستیں دینی ہوگی میں دے دوں گا, لیکن مہمان ہے اس لیے میں تھوڑا ابھی کوئی اچھا نہیں. وہ درخواست بڑے لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا, ان میں بھی تھا کہ یار ایک نا مقدمہ کروا دیں ان کے اوپر, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, اب مہمان جو مہمان ہے. ادھر تو وہ کہہ رہے تھے آپ کا نام ہی نہیں ہے لسٹ میں, اور نام تھا لسٹ میں, بیٹ یاد نہیں ہے. آپ اندر چلے گئے تو ہم آپ کو میں کال کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے نام نہیں ہے لسٹ میں. میں نے کہا بھائی لسٹ دیکھو تو لسٹ میں نام لکھا ہوا ہے, اپنا بندہ کھڑا کیا ہوا. اور ایک مزے کی بات ہے, ادھر نا جو اس کے ساتھ سیکیورٹی میں بندہ تھا سہیل افریدی کے ساتھ, وہ کھڑا ہوا ہے تو مجھے کہتا ہے کون آ رہا ہے. میں کہ مینو ہی نہیں پتا کون آ رہا ہے. تو بعد میں نے دیکھا کہ وہ سہیل افریدی کو سیکیورٹی دے رہا ہے. ان کے پورا کیسا ڈرامہ ہے یار. ان کا پورا وہ پلان تھا, یہی تھا کہ انہوں نے میڈیا کا سامنا نہیں کرنا. آپ نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی, ان کی پریس کانفرنس میں سوال ہوئے اور انہوں نے سوال بھی ایک ہی بندے کا لیا جو ان کا اپنا بندہ تھا. ایک اور وہاں پر جو بڑی آواز اٹھی ہے جو کہ یہ ٹرینڈ بنا رہے ہیں, جو کہ سہیل افریدی کے ترجمان نے بھی بولا تھا, میں نے سنا تھا کہ یہ فوج کی طرف سے ہیں آپ اور باقی لوگ. یار مجھے ایک بات بتاؤ, میں فوج کی طرف سے ہوں؟ نہیں, وہ کہہ رہے تھے میں پاکستان سے کی طرف سے ہوں. کہہ رہے تھے جو پریس کانفرنس کرنے والا نا اس نے بھیجا ہے. بتائیں انہوں نے بھیجا آپ کو؟ یار میرا تو ان کے ساتھ دیکھیں, میری بات سنیں, میں بیورو چیف ہوں ٹی وی چینل کا, ٹھیک ہے, سچ ٹی وی کا, میں سچ ٹی وی کا بیورو چیف ہوں. سچ ٹی وی نے بھیجا آپ کو؟ مجھے بھائی میں بیٹ رپورٹر ہوں پنجاب اسمبلی کا, میرے پنجاب اسمبلی میں ایونٹ ہو رہا ہے, میں نے جانا ہی جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص سولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. آج تیسرا دن ہے. سہیل افریدی پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر موجود ہیں. پہلا دن پنجاب اسمبلی, پھر اس کے بعد بلوائیوں سے, دہشت گردوں سے ملاقات جن کو 9 مئی میں سزا ہوئی ہے. پھر لاہور ہائی کورٹ میں گئے, وہاں پر ہم بھی تھے. وہ کیا ہوا وہ آپ سب نے دیکھ لیا کہ کتنا کوئی ایونٹ تھا اور کیسے وہ بھاگے. اور اس کے بعد جو زمان پارک میں وہ گئے. لیکن اس سارے سینیریو میں 2 دن کی یاترا میں انہوں نے جو کیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ان کی روش ہے اس سے وہ باز نہیں آئے. یعنی ڈرانا, دھمکانا, دھکے دینا اور پراپر مارنا اور صحافیوں کو پک اینڈ چوز کرنا. جیسے کل میں ادھر ماسک لگا کے کھڑا ہوا تھا اور مجھے بعد میں کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, تو میرے ساتھ تو تمیز کے ساتھ بات کی, لیکن یہ تھا کہ میں نے ان کے ساتھ ریبٹ کیا کہ میں یہاں سے کیوں جاؤں بھائی, میں تو ادھر کھڑا ہوں, میں تو صحافی ہوں, میرا کام ہے کوریج کرنا, اور مخالف آواز کو بھی آپ کو برداشت کرنا چاہیے. لیکن پنجاب اسمبلی میں مخالف آوازوں کو برداشت نہیں کیا گیا بلکہ مارا گیا. ایک صحافی جو کہ اس وقت کافی ٹرینڈنگ پر ان کا واقعہ چل رہا ہے, قاسم علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا یہ آپ کو؟ یہ وقاص صاحب, یہ آپ دیکھیں کہ میں نے ایک سوال کیا, اور سوال بھی میرے خیال میں کوئی میں نے غیر مناسب سوال نہیں کیا. میرا سوال تھا کہ بھئی آپ کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ اسمگلر ہیں, تو آپ پہ کبھی کوئی اس کی FIR ہوئی ہے؟ تو ابھی میں یہ کہہ رہا تھا, وہ آپ کو پتہ سیاستدانوں کے اشارے ہوتے ہیں. وہ گارڈ جس نے محسن کو گرایا ہے, محسن بلال کو, ہاں, اس سے پہلے مجھے اس نے آیا, عمران خان کے ساتھ بھی گارڈ, میرا گلا پکڑا, گلا پکڑ کر, اور اس نے مجھے پانچ مارا میرے یہاں. اس وقت کی لیٹسٹ فوٹیج بھی آ رہی ہوئی ہے, تو میں نے میڈیکیشن کروائی ہے, تو اب میں کچھ بہتر ہوں. تو اس کی وجہ سے پھر جب انہوں نے میری گردن کو موڑا ہے, اور اتنی زور سے موڑا کہ میں ایسے فل بیک گیا ہوں, اور اس کا ایکشن اتنا یہ تیز تھا کہ اس کے بعد وہ پھر آگے نکلا. پھر وہ آگے محسن بلال کھڑا تھا, محسن بلال کو پھر اس نے گرایا نیچے. وہ اس کا کام یہی تھا کہ کوئی سوال پوچھا, آپ نے اس کو مارنا ہے اور اس کو گرانا ہے. اور پھر آفٹر اس وقوعے کے وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ سارا کیمرے کی آنکھوں میں محفوظ ہے. وہاں پر لوگ موجود تھے جنہوں نے میری ویڈیوز بنائی, اور پھر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے میرے واقعوں کو دبانے کی کوشش کی, اور مجھے ایز اے وکٹم ظاہر نہ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ مختلف حد کنڈے جو ہیں وہ اپنائے کہ یہ وکٹم نہ بن جائے اور یہ نہ ہو جائے. تو وہاں پر دیکھیں یہ جو معاملہ ہوا ہے, میں نے کوئی غلط سوال کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ جرنلسٹ ہیں, کہ میں کسی سے پوچھ رہا ہوں, میرا حق ہے, ایک سیاستدان سے میں پوچھ رہا ہوں, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. میں نے تو اس سے زیادہ خطرناک سوال یہ عمران خان صاحب کو میں نے کیے. یہ میرے پاس کلپ ہے, میں آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ میرا سٹائل ہے اپنا, ایک ہر انسان کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے.
تو میں نے عمران خان صاحب کو جو سوالات کیے ہیں آپ وہ بھی سن لیں, یہ میرے موبائل میں موجود ہے کہ میں عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھ لیں, یہ میں نے کنٹینر میں کھڑے ہو کے یہ میں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا ہے, اور میں نے اس سے سخت سوال عمران خان صاحب کو کیا کہ عمران خان نے مجھے مارا ہے یا عمران خان کے کسی گارڈ نے مجھے دھکے دیے ہیں, یہ مارنے ہی دھکے آئے تھے بھائی. اور ابھی تک کے پی کے کسی ایم پی تک نے مجھ سے ظاہر افسوس نہیں کیا, نہ مجھ سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ کو چوٹ لگی ہے. میں اسی دن جب یہ وقوع ہوا ہے, پہلے تو مجھے وہ محسوس نہیں ہو رہا تھا, جب میں نکلا ہوں وہاں سے پنجاب اسمبلی سے تو آپ یقین کریں کہ مجھے میری گردن نہ ایسے ہو رہی تھی نہ ایسے رہی تھی, یعنی کہ میرے مسل جو ہے وہ اتنی زور سے نے مجھے دبایا ہے کہ میں سیدھا لاہور کے میو ہسپتال میں پہنچا اور وہاں پہ جا کے میں نے اپنا ٹریٹمنٹ کرایا. میں نے کہا میری گردن جو ہے نا وہ ٹھہر رہی ہے, مجھے درد ہو رہا ہے, میں ایسے کھڑا ہو رہا ہوں تو مجھے پین ہو رہی ہے. تو پھر انہوں نے مجھے میڈیسن وہاں پہ دی, وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے یہ کالر لگایا. لیکن جو کچھ اس وقوع کو دبانے کے لیے وہاں پر کچھ صحافیوں کی جانب سے, وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے جو حرکتیں کی, پھر مجھے ایز اے وکٹم مختلف پریس ریلیزوں سے نکالنے کی جو کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح کے ہتھ کنڈے ہوئے, یہ سہولت کاری ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ سہولت کاری نہیں ہے کہ مجھے ایز اے وکٹم آپ ظاہر ہی نہ کریں. اچھا قاسم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر جو شور اٹھ رہا تھا وہ یہ اٹھ رہا تھا کہ آپ کہیں سے پلانٹ کیے گئے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر. آئی واز دیئر, شور اٹھ رہا تھا کہ میری طرف بھی اشارہ تھا لیکن کہ پلانٹ کیے گئے ہیں. آپ کو کس نے پلانٹ کیا؟ یار مجھے ایک بات بتائیں, کیا میں آپ کو پلانٹر لگ رہا ہوں؟ اب یہ میں نے عمران خان کا انٹرویو کیا ہے تو کیا مجھے کسی نے پلانٹ کیا تھا؟ کیا میں کسی کا بھی انٹرویوز کرتا ہوں کیا مجھے پلانٹ کرتے ہیں؟ بھائی ہمارا روزمرہ کا کام ہے, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے, میں بیٹ رپورٹر ہوں پنجاب اسمبلی کا, ٹھیک ہے, تو میں نے وہاں پہ نہیں جانا, میں ہر روز پنجاب اسمبلی میں موجود ہوتا ہوں, جہاں ہر اجلاس میں موجود ہوتا ہوں. پھر میرے پاس جو بیٹس ہیں میں نے اس بیٹوں میں جانا ہی جانا ہے, پی ٹی آئی بھی میری بیٹ ہے, میں ان کے پاس بھی جاتا ہوں. ابھی بلاول بھٹو زرداری آیا تھا, آپ یقین مانیں کہ میں نے گورنر ہاؤس میں بلاول بھٹو زرداری کو ایک ایسا سوال کیا کہ بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ موقع میں موجود جو جرنلسٹ بیورو چیفز موجود تھے ملاقات میں, ان کو پتا ہے کہ میں نے کیا سوال کیا ہے. میں نے بلاول بھٹو کو اتنا خطرناک سوال کیا کہ بلاول بھٹو نے مجھے اس کا خوش دلی سے جواب دیا اور میرے ساتھ بعد میں اس کے بعد میرے ساتھ ہنسے کھیلے. حالانکہ وہ سوال میں نے ان کو بڑا تگڑا کیا, میں یہاں بتا نہیں سکتا کیا سوال ہے. اچھا وہ تو نجی محفل کا سوال تھا. اچھا نجی محفل میں آف دا ریکارڈ, آف دا ریکارڈ, اور آپ نے آف دا ریکارڈ اتنا سخت سوال کر دیا. سخت سوال کر دیا میں نے. آف دا ریکارڈ ہم بیسیکلی جب کیمرہ آن ہوتا ہے تو ہم اپنی صحافتی ذمہ داریاں کرتے ہیں, اس کے بعد ہم بیسیکلی میں نے ان کو سخت سوال کیا کہ یہ کیا ہے, آپ نے تو ہمیشہ مخالفتیں کی ہیں ایسی چیزوں کی, پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا چیزیں چلتی ہیں. میں نے اسی طرح کا سوال میں نے جو ان سے سوال ہوئے, میں نے یہی سوال میں نے مراد علی شاہ صاحب سے کیا تھا. میرے آپ دیکھ لیں میرے سوالات لگے ہوئے ہیں. اسی طرح کے سوال میں نے مریم اورنگزیب سے کیے, اسی طرح کے سوال میں نے عظمیٰ بخاری سے کیے ہیں, اسی طرح کے سوال میں نے مریم نواز شریف سے کیے. میرے پاس ویڈیو کلپس آئے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے ان کو کتنے سخت سوالات کیے. قاسم بھائی یہاں ایونٹ سے جانے سے پہلے ہم ایک جگہ پہ ملاقات بھی ہماری راستے میں ہوئی تھی, تو ہم وہاں پر بیٹھ کر بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ نہ کرے شغل تھا وہ میری طرف سے, میں نے کہا تھا کہ جا تو ہم رہے ہیں کہیں شہید نہ ہو جائے. یعنی یہ جو لفظ ہے یہ اس لیے بولا گیا تھا کہ ہم پی ٹی ایم کے جلسوں میں یا ان کے دھرنوں میں یا ان کے ڈیمانسٹریشن میں جانے سے نہیں ڈرتے تھے. ہم اس طرح تو ایم کیو ایم کے دھرنوں میں جانے سے نہیں ڈرتے تھے. ایون ٹی ٹی پی اگر کوئی جلسہ کر دیں گے تحریک طالبان تو شاید ہم نہ ڈریں کہ وہ بھی کوئی برداشت کر لیں گے, لیکن ہم پی ٹی آئی کے سہیل افریدی کے اس ڈیمانسٹریشن میں جانے سے ڈر رہے تھے کہ بھائی اگر انہوں نے پہچان ہی لیا, سوال تو بعد کی بات ہے, انہوں نے دیکھ ہی لیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں ہمارے خلاف بھی, تو وہاں پر انہوں نے کٹم کٹا کرنی ہے, تو وہی ہوا. آپ نے ایک چیز نوٹ کی, آپ پنجاب اسمبلی کی ویڈیو نکلوائے, جی آپ پنجاب اسمبلی کی ویڈیو نکلوائے, پنجاب اسمبلی کے اندر کی ویڈیو نکلوائے کہ کون کون ان کی سہولت کاری کر رہا تھا, اور پھر جو کے پی کے سے جو یوٹیوبرز اندر آئے ہیں وہ کیسے آگے اندر, صحیح بتائیں مجھے آپ. ادھر تو وہ کہہ رہے تھے آپ کا نام ہی نہیں ہے لسٹ میں, اور نام تھا لسٹ میں, بیٹ یاد نہیں ہے, آپ اندر چلے گئے تو ہم آپ کو میں کال کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں نام نہیں ہے لسٹ میں. میں نے کہا بھائی لسٹ دیکھو تو لسٹ میں نام لکھا ہوا ہے, اپنا بندہ کھڑا کیا ہوا. اور ایک مزے کی بات ہے, ادھر نا جو اس کے ساتھ سیکیورٹی میں بندہ تھا سہیل افریدی کے ساتھ, وہ کھڑا ہوا ہے, تو مجھے کہتا ہے کون آ رہا ہے, میں کہ مینو ہی نہیں پتا کون آ رہا ہے. تو بعد میں نے دیکھا کہ وہ سہیل افریدی کو سیکیورٹی دے رہا ہے. ان کے پورا کیسا ڈرامہ ہے یار, ان کا پورا وہ پلان تھا, ان کا جو پلان تھا وہ یہاں پہ یہی تھا
کہ انہوں نے میڈیا کا سامنا نہیں کرنا. آپ نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی؟ ہاں. ان کی پریس کانفرنس میں سوال ہوئے اور انہوں نے سوال بھی ایک ہی بندے کا لیا جو ان کا اپنا بندہ تھا. ٹھیک ہے, اس کا نام لے لے. عمر دراز گوندل کا سوال ہوا, اور اس کے علاوہ کسی کا سوال ہوا؟ کسی کا سوال لیا نہیں. تو میں تو ان سے انصاف مانگ رہا تھا کہ بھائی مجھے آپ کے گارڈ نے مارا ہے. وہ گارڈ اتنا کوئکلی ایکشن وہاں کر رہا تھا کہ بس آپ نہ پوچھو, میں تو دھکے مارا تھا. محسن بلال کو نہیں مارا اس نے. ہاں جی, وہ نیچے لیٹا. اب کئی لوگ وہاں پہ شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں, سیاسی شہید, لیکن وہ سہولت کاری کر رہے تھے وہاں پہ. انہوں نے میرے جو مجھے مارا, جو مجھے پیٹا, میرے اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی, کیونکہ وہ سہولت کاری کر رہے تھے. مجھے کسی نے کہا کہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پر. میں ہوں سیدھا کھڑا بندہ, میں اصولوں پہ ڈٹنے والا بندہ ہوں. پاکستان سب سے پہلے ہے میرے لیے, پھر باقی کوئی اور چیز ہے. دیکھیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. میرا بطور جرنلسٹ میں یہ واضح طور پہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص اگر امن خراب کرے گا تو قاسم ان کو چھوڑے گا نہیں. میں اسی طرح کے سوالات کرتا رہوں گا اور میں مزید کروں گا. مجھے روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ. ہاں, اور جو سہولت کاری کرے گا, جیسے تم لوگوں نے مجھے پنجاب اسمبلی میں روکا, میں تم لوگوں کو جینے نہیں دوں گا. تم آؤ ذرا سامنے میدان میں تم لوگوں کے خلاف عدم اعتماد بھی لے کر آؤں گا. یہ تمہیں کہہ رہا ہوں میں. عدم اعتماد جی کیسے؟ ہماری پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری ہے. نہیں, جو صحافی تھے, کتنے صحافی تھے جو کہ سر دیکھیں وہاں پر کوئی 20-25 صحافی تھے جو ان کی سہولت کاری کر رہے تھے. 5-6 تو ان کی سہولت کاری کر رہے تھے. دیکھو جب میں وکٹم بنا ہوں, ان کو میرے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے تھا نا وہاں. ہاں, یہ آپ کی برادری ہے. میری برادری, مجھے مار پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے, میرے منہ سے خون نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ لوگ میرا انٹرویو کر رہے ہیں, اور یہ 4-5 لوگ آ کے ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں, مجھے وکٹم بننے سے روک رہے ہیں. میں گروپ میں ڈالتا ہوں کہ مجھے مارا ہے, یہ اس کے جواب میں ڈالتے ہیں کہ ہمیں بھی مارا ہے. ان کو تو مارا ہی کسی نے نہیں. ایک اور وہاں پر جو بڑی آواز اٹھی ہے, جو کہ یہ ٹرینڈ بنا رہے ہیں, جو کہ سہیل افریدی کے ترجمان نے بھی بولا تھا, میں نے سنا تھا کہ یہ فوج کی طرف سے ہیں آپ اور باقی لوگ. یار مجھے ایک بات بتاؤ, میں فوج کی طرف سے ہوں؟ نہیں, وہ کہہ رہے تھے, میں پاکستان سے کی طرف سے ہوں. کہہ رہے تھے جو پریس کانفرنس کرنے والا نے اس نے بھیجا ہے. بتائیں, انہوں نے بھیجا آپ کو؟ یار میرا تو ان کے ساتھ, دیکھیں میری بات سنیں, میں بیورو چیف ہوں ٹی وی چینل کا, ٹھیک ہے, سچ ٹی وی کا. میں سچ ٹی وی کا بیورو چیف ہوں. سچ ٹی وی نے بھیجا آپ کو؟ مجھے میں بیٹ رپورٹر ہوں پنجاب اسمبلی کا. میرے پنجاب اسمبلی میں ایونٹ ہو رہا ہے, میں نے جانا ہی جانا ہے. عمران خان کے پاس کیا مجھے فوج نے بھیجا تھا؟ مجھے یہ خود لے کر گئے تھے کنٹینر میں. اوپر شمشیر چیمہ میرے پاس ویڈیو ہے, آج بھی موجود ہے. عثمان بزدار کے ساتھ میری 1 گھنٹہ بات ہوتی رہی ہے کنٹینر کے اوپر. تو کیا مجھے وہاں پہ فوج میں بھیجا تھا؟ یہ مجھے خود لے کے گئے تھے. ڈی جی خان, یہ مجھے, میں جب گیا تھا تو کیا مجھے فوج نے بھیجا تھا؟ مجھے انہوں نے بھیجا تھا. ڈی جی ان کا اس وقت کا ساتھ تھا, ان کا سیکٹری انفارمیشن بھی ساتھ تھا. یہ جب سلاب آیا تو یہ مجھے لے کر نہیں گئے وہاں. اور بھائی یہ شوشے ہیں صرف فوج کے خلاف, جو ہے نا ایک رائے عامہ بنانی ہے انہوں نے کہ پاکستان آرمی جو ہے نا وہ یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. آرمی ہمیں کیوں کہے گی؟ آرمی کے پاس اور کم سورسز ہے, آرمی کے پاس اور کم لوگ ہیں. یہ جھوٹے ہیں, یہ فراڈ کرتے ہیں, ان کو ہر بندہ آرمی کا لگتا ہے. جو ان کے خلاف جائے گا وہ یہ کہیں گے یہ آرمی کا ہے, اور جو ان کے حق میں بولے گا یہ کہیں گے ہمارا ہے. یہ ڈرامے بازی ہیں, یہ دنیا جان چکی ہے ان کے ڈرامے بازوں کو. دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ عظمہ بخاری نے یہ سارا ارینج کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جو ادھر آوازیں اٹھ رہی تھی اور سارے سن رہے تھے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ جسوں کے اندر فوج 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 کرتے ہیں, آپ کے سامنے ہے. یہ راستے میں آ رہے تھے تو ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ جی اسی انہوں نے خلاف جا. یار میری بات سنیں, عظمہ بخاری پنجاب کی وزیر اطلاعات ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, وہ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہونے کے ناطے وہ اسمبلی میں بھی آتی ہیں, وہ اپنی پریس کانفرنس بھی کرتی ہیں. ظاہری بات, اب ایک صوبے میں ایک پارٹی آ رہی ہے, وہاں پہ فساد برپا ہو رہا ہے, وہاں پہ انتشار پھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر عظمہ بخاری جو ہے وہ جواب نہیں دے گی ایز اے ترجمان پنجاب حکومت. یا بالفرض مریم نواز شریف چلی جاتی ہے کے پی کے میں, میری وہ تصویر وائرل کر رہے ہیں ایک, تو میں نے کہا یار یہ عمران خان کو بھی وائرل کر دو پلیز, تمہاری مہربانی, تمہیں خدا کا واسطہ ہے, یہ میں عمران خان کا انٹرویو کر رہا ہوں, یہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اور یہ آپ عمران خان کے ساتھ بھی میری فوٹو لگاؤ نا, عظمہ بخاری کے ساتھ تو لگا دی, یہ بھی لگا دو, یہ لو, یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں دیکھ رہا ہوں. تو میری تو اس طرح عثمان بزدار کے ساتھ 3 گھنٹے ہم کانوں میں کان ڈال کے بات کر رہے ہیں, وہ بھی ڈال دینی تھی. پھر یہ ڈرامے ہیں سارے کہ جی میں اس کا پرس اٹھا رہا تھا. ارے میں بیورو چیف ہوں, کہ اس کا چپڑاسی ہوں, اس کا پرس اٹھاؤں گا میں؟ بتائیں نا مجھے, میں ایک چینل کا سینئر جرنلسٹ ہوں, 25 سال ہو گیا مجھے صحافت میں, تو کیا میں
اس کا پرس اٹھا رہوں گا. وہ جو فوٹو انہوں نے لگائی ہے نا وہ فوٹو محرم الحرام کی ہے. آپ دیکھیں میں نے بھی کالا سوٹ پہنا ہوا ہے, انہوں نے بھی کالا سوٹ پہنا ہوا ہے, اور وہ ایک جگہ دورہ کر رہی تھی تو وہاں پہ سارے صحافی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, تو ہم پیچھے چل رہے تھے. تو ظاہری بات ہے جب یہ پنجاب حکومت کوئی اپنا کسی جگہ دورہ کرتا ہے یا کوئی بھی وزیر دورہ کرتا ہے تو بیٹ رپورٹر وہاں, میں بیٹ رپورٹر میں جاؤں گا. اسی طرح میں پی ٹی آئی کا بھی بیٹ رپورٹر ہوں, ٹھیک ہے, کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے مجھے آج دعوت دی ہے, یہ پی ٹی آئی نے, یہ دیکھیں مجھے ان کا دعوت نامہ ہے, لیکن میں بیمار ہوں, میں نہیں ٹریول کر سکتا. ابھی بھی میں آپ کے سامنے کتنی مشکل آپ انہیں بتائیں نا کہ بھائی مجھے تو زخمی کر دیا مار مار کے. میں نے کہا اور آپ دعوت بھی دے رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں. میں نے کہا پہلے ظاہر افسوس تو کرو جو میرے ساتھ کیا آپ لوگوں نے. کیسے بیوقوف ہیں, دسو یار, اے حالات نے انہوں نے کہ مجھے یہ دعوت نامہ ہے, یہ دیکھ لیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ میرے پاس محفوظ ہے. نہیں میری بات سنیں ایک منٹ, یہ کہتے ہیں کہ سانو بلایا اور سانو ماریا, یہ ان کا نیریٹو ہے نا. ہاں تو میں ادھر جاتا, یہ پھر مجھے مارتا تو پھر تو پنجاب والوں نے ہمیں مارا, یہ بتا رہے ہیں, یہ بڑا مشہور کیا ہوا انہوں نے. لیکن آپ ادھر دیکھیں کہ یہ تمہارے پاس آیا, تم نے ان کو مارا اور اب تم پھر بلا رہے ہو, اور انہوں نے دوبارہ مارنا آپ کو. مارے یہ چاہتے ہیں آئے یار, ہم ڈرنے والوں میں بدماشی ہے. آئے آپ دیکھیں, میں نے نہ کوئی اخلاق سے ہٹ کے آپ کو کوشچن کیا ہے, سمپل سا سوال ہے کہ آپ پر الزام ہے, اس کا جواب آج بھی مجھے دے دیں, اس پروگرام کے دیکھ کے دے دیں آپ افریدی صاحب. میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ جو ہیں وہ اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں, کیا آپ میں کبھی کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے, یہ سوشل میڈیا میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سوشل میڈیا کا جو چل رہا ہے ہر جگہ, فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, کہاں کہاں چل رہا ہے. تو آپ سے میں نے یہ پوچھا, لوگوں کے ذہن میں یہ بات ختم ہو جاتی کہ جی نہیں جی میں تو کبھی اسمگلر رہا ہی نہیں, نہ میرے پہ کوئی ایف آئی آر ہے. یہ جواب تھا آپ کا, اس میں نے غلط کیا کہا آپ کو بتائیے. اور اس سے زیادہ گندے ریمارکس مریم نواز شریف کے خلاف مینا خان نے دیے محسن بلال کے سوال پہ, آپ نے سنا؟ اگر بالفرض اگر وہ گراج والی بات ثابت نہیں ہوتی, پھر مینا خان صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ بتائیں مجھے آپ. پی کا ایکٹ لگے گا پھر آپ پر کہ آپ نے کسی کو مخاطب کر کے, ایک معزز خاتون کو, سی ایم ہے, آپ کے سی ایم کی رسپیکٹ ہے لیکن پنجاب کے سی ایم کی رسپیکٹ نہیں ہے. واہ کیا بات ہے. اور جو خاتون ہے جس کی زیادہ رسپیکٹ ہونی چاہیے, اس کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے بیکاز شی از اے فیمیل, نہیں کرنا چاہیے. اور یہ نواز شریف کا بے نظیر وہ جو پرانا ہے اس کے اوپر کرتے ہیں, اور یہ خود بغیرتیاں کر رہے ہیں, اور خود دیکھو زیادہ کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں, گراج پتہ نہیں کیا کیا لفظ وہ اس نے یوز کیا ہے مینا نے. وہ یہ ایسے لوگ ہیں, آپ یقین کریں کہ آپ ان سے صحیح بات کریں گے نہیں, آپ کو گالی سے جواب دیں گے. مجھے پی ٹی آئی میری تمام کلپس کو مختلف سباق سے جو ہے وہ چلا رہی ہے, پی ٹی آئی ان کے تمام ہینڈلرز. یار وہ بھی چھوڑے, وہ بھگوڑا دیکھا موہت پیرزادہ جو فوج کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا, گھر کا کتا اب ماؤں 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 ہے, دسو یار, یعنی کہ اب وہ اسی پہ بھونک رہا ہے. ساری زندگی فوج کا نام لے کے اس بندے نے کھایا ہے, صحیح بدنام کر کے. اب وہاں پہ بیٹھ کے وہ مجھے وہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ میں صحافی ہوں کہ نہیں ہوں. آجو میں آپ کو بتاتا ہوں میں صحافی ہوں کہ نہیں ہوں. 25 سال ہو گئے ہیں, 11 سال میں اس سے پہلے چینل میں رہ کے آیا ہوں. ہاں مجھے یہاں میں ایک بار یاد آ گئی, ان کی حکومت تھی, میرے سے خبر چل گئی, انہی لوگوں نے میرا ڈی جی پی آر میں داخلہ بند کر دیا تھا, پی ٹی آئی کے لوگوں نے. اچھا ہاں کیوں؟ یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آج, کیوں کہ تم نے یہ خبر کیوں دی ہے. اور ان کا ڈی جی تھا فراز احمد, اس نے اس وقت میرے جو چینل کے اونر تھے سردار خان نیازی صاحب, ان کو فون کیا کہ آپ اپنے رپورٹر کو نکال دیں, آپ کے اشتہار کھول دیں گے. یہ پی ٹی آئی کے دور کی بات آپ کو یاد ہوگا. پھر یہی کوشچن, اوپر شہباز شریف پرائم منسٹر تھا, نیچے ان کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, عدم اعتماد کے بعد کی بات ہے یہ. پھر اسی پہ میں نے مریم نواز شریف کی پریس کانفرنس تھی, اچھا ماڈل ٹاؤن میں نے مریم نواز شریف کو سوال کیا کہ مجھے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے, اس کو نکال دیں, میرے چینل کے اشتہار بند کر دیے, میرے اخبار کے اشتہار بند کر دیے. تو یہاں پہ وہ مرد کا بچہ سردار خان نیازی, خدا کی قسم وہ میں نے ان کو چھوڑ دیا آج, لیکن آج بھی اس کا احسان میرے سر پر ہے کہ اس بندے نے کہا کہ تم مجھے 2 لاکھ کا اشتہار دو گے, ٹھیک ہے, میں اپنا بندہ نہیں نکالوں گا. واہ, سردار خان نیازی صاحب نے نہیں نکالا مجھے, اور میرے لیے کالم لکھ دیا. ایس کے نیازی صاحب نے کالم لکھا میرے لیے,
और उन पे ये इल्जाम लगाते थे कि वो पीटीआई, उनका तो दूर तक पीटीआई से ताल्लुक ही कोई नहीं था है। पीटीआई के दौर में तो उनको कोई चीज नहीं मिली, उनको इश्तिहार तक नहीं मिला पीटीआई के दौर में। हाँ सही, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हुआ ये है कि ये जब सारी चीजें हो रही थी तो मैंने वहां पर जो मेरे इंटरव्यूज आए, वहां पे इनके जो यूट्यूबर ये जो लेकर आए थे, उन्होंने मुझे पूछा कि आपने सवाल क्यों किया जी। तो वहां पे बाकी लोग भी खड़े, मैं कहा सवाल करना मेरा हक है, मुझे जर्नलिज्म के आप एथिक्स ना बताएं प्लीज, मुझे पता है मैंने कौन सा सवाल करना है, मैंने कोई गोली नहीं मारी, ठीक है, कि जो मुझे तुम इस तरह सवाल पूछ रहे हो, कभी आपने सवाल क्यों किया है। वो वीडियो आपने देखा, वो बड़ी वायरल हुई है। जी जी, ठीक है। फिर वो उस्मा बुखारी के साथ फोटो लगा के, वो भाई इमरान खान की भी लगाओ ना, लगाओ, इमरान खान की भी लगाओ, जिसमें मैं इमरान खान का इंटरव्यू कर रहा हूं, 40,000 दफा इंटरव्यू किया है मैंने, ठीक है। आप लोगों की तरह मैंने अपनी अमलाकों को नहीं जलाया, मैंने तो सिंपल सवाल किया आपसे कि जनाब आपके ऊपर इल्जाम है, आप स्मगलर हैं, ये लोग कहते हैं मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो इसके गार्ड ने इसके बाद मुझे, क्योंकि उसको पता कि ऐसा कुछ सवाल है तुमने मारना है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये कल के 2 सवाल जो थे ना आपके बाद, एक थे मोहसिन बिलाल का, जो उसने कहा कि चर्च साथ लेकर आए, वो इनको नहीं कहा, नहीं अच्छा इनको नहीं कहा, वो जो चर्च साथ लाने वाला सवाल है ना, हाँ जी, मोहसिन बिलाल ने वो किया था मीना खान, वही 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 मैं बता रहा हूँ कि वो इस सुहेल अफरीदी के आने से पहले की बात है। और दूसरा ये वाला है, ठीक है, उसके ऊपर मोहसिन बिलाल जो है ना, वो उसको वो खातूनी जो खटक है, वो उसको बड़ा गुस्से हो रही थी और उसके साथ बाकायदा हाथापाई वाली सिचुएशन पर थी। दूसरा एहतशाम एक लड़का है, उसने रात को मेरे से ज़मान पार्क में इसको पूछा है, तो उसने कहा यार मुझे पता है तुम्हें व्हाट्सएप पे सवाल आया है, तो वो एहतशाम कहता यार ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, आप केपी पे में बैठे हो, आपके पास सोर्सेज तो होंगे, आप देख ले मुझे किसी ने सवाल भेजा है। हाँ, मैं कभी व्हाट्सएप पे यकीन नहीं रखता, मेरा माइंड ऐसा है, मैं हर सवाल ऐसा करता हूं कि मेरे सवाल से खबर बने। सही, सिंपल सी बात है, ये खबर थी, वो कह देते नहीं जी मेरे पे कोई एफआईआर नहीं, ना मैं कभी ऐसे मामलात में मुलव्वस रहा हूं। आज भी मैं कह रहा हूं मेरा ये सवाल है, आप जवाब दे दें प्लीज, प्लीज फरीदी साहब आप जवाब दे दें, आपको खुदा का वास्ता है, आपकी जान नहीं छुटनी, तुसी जवाब दे रहे हो, ताड़ी मेहरबानी। वादी तीरा में 50 अरब 150 अरब रुपए की मनशियात जो है वो काश्त होती है, और उसी तो भाई उसका निकाल ले डेटा, वो कहां पे ताने बाने मिलते हैं, आप निकाले। नहीं ये इल्जामात है ना, तो इसी के मुतालिक तो भाई आप, अब जारी बात है, सियासतदान है, मुझसे जो पूछ रहे, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, क्या मुझसे किसी सहाफी का सवाल बनता है मेरे सवाल पे? नहीं, सहाफी ने सवाल किया आपसे? सहाफी कोई था, वो तो यूट्यूबर था। अच्छा, वो जो कर रहे थे वहां पंजाब समिति से, जब मैं अंदर से बाहर आया तो ये सारे खड़े थे वहां, ये जो इनके साथ आए हुए थे यूट्यूबर्स। अच्छा मुझे बताएं, ये पंजाब में इनका मकसद क्या था, ये क्यों पंजाब हुकूमत ने भी क्यों बुलाया? मुझे एक बात, एक तरफ कहते हैं कि दहशतगर्द, सुने, एक तरफ कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, ये माफिया हैं, नो ड्रग्स माफिया लाहौर, ये स्मगलर्स हैं, ये तालिबान हैं, ये है वो है, सब कुछ कहते हैं। दूसरी तरफ उनको दावत भी देते हैं, गढ़ के अंदर दावत देते हैं, उनके लिए इवेंट्स करवाते हैं, ज़मान पार्क के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं उनको कि आएँ आप, और उसके बाद जेलों के अंदर जाके वो 9 मई के दहशतगर्दों से भी मुलाकात की इजाज़त दे देते हैं। समझ नहीं आ रही पंजाब हुकूमत ने किया क्यों, या उनका मकसद क्या था, बताएं जरा। देखिए बात यह है, इनका जो मकसद था ना, वो था अफरा तफरी फैलाना, जो मुझे नजर आ रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट ऐसे होती है, आप मुझे बताएं। नहीं, पंजाब हुकूमत ने तो ये कहा ना कि इस सूबे के अंदर जमहूरियत है, बिल्कुल है, ये पाकिस्तान है, बिल्कुल है, पाकिस्तान का हिस्सा है, केपीके भी पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान। मूवमेंट के लिए कोई वीजे की जरूरत नहीं है, एक सीएम दूसरे सूबे में जा सकता है, घूमे फिरे याशी करे, तो घूमे और हमें भी मारे साथ। मैं नहीं मरवाओ, तुसी सानू मार, ताड़ी मेहरबानी। अच्छा, और मरवाए, अब देख ले कोई और निशाना बन जाएगा इनका। ये किसी को माफी नहीं देते भाई, ये मारने आते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, ठीक है, हाँ। मेरे बच्चे, मेरी छोटी बेटियां मुझे लिपट लिपट कर रोई हैं, खुदा की कसम। उन्होंने जब मेरी वीडियो देखी कि हमारे पापा को क्या हो गया, मेरी छोटी बेटियां मुझसे लिपट कर रोई हैं कि हमारे पापा को ये, उनको जब वो वीडियो चली है तो वो किसी ने उनको भी भेज दी, मेरे फैमिली के लोगों को, बल्कि वो तो इतनी वायरल हो गई थी, वो मेरे भाइयों ने भी भेजी आगे वीडियोस कि ये क्या हो गया, मेरी अम्मी परेशान, मेरे अब्बू परेशान, मेरी वीडियो देख के कि मुझे मार पड़ी और मैं जख्मी हूं। केपीके में जाएंगे आप? चला जाऊंगा, मैं आ रहा हूं, मैं केपीके, रेडी रहो, आओ, आ रहा हूं मैं केपीके, मुझे लेकर जाना। आपने आज साथियों को कहा वहां पे ब्यूरो चीफ से मिलते हुए
کہ میں پنجاب کے صحافیوں کو بلاؤں گا, مجھے لازمی بلانا ہے, وہی نا, پلیز ہمیں بھی بلائیں, سب کو بلائیں, آپ کو بھی بلائیں, سب ہمیں بھی کو. بلائیں, ہاں, تنقید برداشت کریں, جو سوالات ہیں لیں سوالات, ہمارا کوئی غلط سوال نہیں, اور آج بھی یہ آپ سے ہمارا جو سوال ہے کہ وادی تیرہ میں آپ پوسٹ کاسٹ کرتے ہیں, وہاں لے جائیں آپ کو, ہمیں بھی لے جائیں, ہاں وہ دکھا دیں کہ نہیں ہوتی وہاں کہ پہ, وہاں پہ دکھا دیں ہمیں کہ وادی تیرہ میں پوسٹ کاسٹ نہیں ہو رہی, ہم دیکھ لیتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, اور جگہ لے کے جائیں, ہم خود جائیں گے اپنی مرضی سے, آپ نے صرف کہنا یہ تیرہ ہے, یہ باؤنڈری ہے تیرہ کی, باقی اسی اپنے لب لائیں گے کتنے کی ہے. کیوں جی, ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور ترقی بھی دکھانی ہے, ترقی بھی دکھائیں گے, ترقی بھی دکھائیں گے. میں تو پوچھتا رہا ہوں ان سے کہ لاہور آپ کو کیسا لگا, اور ایک بندے نے بڑی اچھی اے آئی سے ویڈیو بنائی تھی کہ سہیل افریدی کو پہلی دفعہ زندگی میں اتنی لائٹیں لائٹیں وہ جو کرسمس ٹری کے آگے تھی, میں نے بھی دیکھی ہے. خوش آمدید. اب دیکھیں وہ عظما بخاری ایک سداد خاتون ہے, سید خاتون ہے, اور آپ یقین کریں کہ اس کے خلاف جو زبان استعمال انہوں نے کی ہے ان کی عورتوں نے, یہ تو بھائی یہ تو چرس چرس والے سوال تو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو صرف ان عورتوں کی, پی ٹی آئی کی عورتوں کی زبان سنوا دوں نا, آپ تو بند جو ان کے اس وقت پیجز میں چل رہی ہے, اور جن کو یہ, اور وہ عمیر جس نے میرا وہ سوال کیا ہے, وہ گراج والی بات پہ اس کو ٹیگ کر کے, تو وہاں پر وہ جو لکھ رہا ہے, ادھر تمہارا جرنلزم ایتھک کدھر تھا عمیر, بتانا تھا مجھے, ادھر تمہارا ایتھکس کدھر گئے تمہارے جرنلزم کے, کہ جب وہ گراج والی باتوں کو تم ٹیگ کرے, میں تمہارا یہ پورا تم دیکھ لو, یہ تمہارا ایکس بڑا پڑا ہے ان ساری چیزوں سے, ٹھیک ہے, ڈیلیٹ کر دینا ٹائم سے پہلے, ٹھیک ہے. اچھا, ایتھکس سکھا رہے تھے اور خود دیکھو کیا کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عظما بخاری نہ 9 میں تھی نہ وہاں 13 میں تھی, ان کا تعلق ہی کوئی نہیں, وہ کوئی وقوع ہوگا وہ پنجاب حکومت کی ترجمانی کریں گی, ان کو ساتھ سب کو ہمیں جوڑا گیا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جوڑا گیا. یار آپ نون لیگ کے ٹاؤٹ ہیں, کیسے کہہ رہے ہیں وہ لوگ, بھائی نون لیگ کا ٹاؤٹ کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو یہ الزامات تو نون لیگ بھی ہم پہ لگاتی تھی کہ پی ٹی آئی کا ٹاؤٹ ہے. جب میں نے عمران خان کا انٹرویو کیا ہے تو اس کے بعد مجھ پہ الزام نہیں لگے, صحافی کے اوپر الزامات لگتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے تمام پارٹیوں کے ساتھ چلنا, میں نے آپ کو بلاول بھٹو کی بھی مثال نہیں دی جی, کہ بلاول بھٹو, میں پیپلز پارٹی کا میں پارلیمانی رپورٹر ہوں, تمام جماعتیں کو میں کرتا ہوں, میں نے مولانا فضل الرحمان کو اس سے زیادہ خطرناک سوالات کیے ہیں. حالانکہ ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ان کے اوپر ان کی جو گارڈ ہے وہ تنقید برداشت نہیں, میں نے ان کے مشہور ہے کنٹینر میں بیٹھ کے کیا, پڑے بھائی میرے فیس بک میں دیکھ لو جا کر. ٹی ایل پی کے رہنما, ٹی ایل پی کو میں نے علامہ خادم حسین رضوی کو کیا, تب لوگوں نے کچھ نہیں کہا آپ کو. بھائی وہ دیکھیں, سوال کرنا ہمارا حق ہے, لیکن اس طرح کے لوگ نہیں میں نے دیکھے کہ جو تنقید برداشت نہیں کر سکتے, آپ تلخ سوال برداشت نہیں کر سکتے. آپ کے اندر ابھی بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے, مار دو, جلا دو, تباہ کر دو, برباد کر دو, کوئی آپ کو کچھ کہ, کوئی آپ سے سوال پوچھے آپ اس کو مارو, بس یہ کرنے آئے ہیں آپ. ٹھیک ہے, کریں, شوق پورا کریں. آج میں ہوں, اور یہ جو ادھر ادھر جو ٹٹورے کہتے ہیں, ٹٹورے نیا لفظ میں نے نکالا ہے, ٹٹورے, یہ ٹٹورے بڑے پھٹک رہے ہیں نا, یہ اب تمہارے ساتھ بھی ہونا, ریڈی رہنا. میرے ساتھ تو ہو گیا ہے, اب تم بھی تیار رہنا, ٹھیک ہے. اور جو معافیا مانگ رہے ہیں نا جا کے سہیل افریدی سے, جی بڑے لوگ کے صحافیوں کی طرف سے معافیا مانگتے ہیں, لعنت ہے تمہارے منہ پہ, لکھ لعنت ہے تہاڈے اوتے, تمہاری سوداگریوں کے اوپر بھی لکھ لعنت ہے, اور تمہاری جرنلزم کے اوپر بھی لکھ لعنت ہے. یار آپ کو مار پڑ گئی ہے, مطلب ویسے لفظ نہیں کہنا چاہیے, لیکن چلے دھکے پڑ گئے آپ کو, کالر یار یہ کوئی پہلی پنجاب گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی ایکشن نہیں لیا. پنجاب گورنمنٹ ابھی اپنے مہمان کو پروٹوکول دے رہی ہے, جمہوری روایات کو برقرار رکھ رہی ہے, اور اپنے سر میں لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم کسی کے سر پہ لڑائی نہیں لڑ رہے. نہ میں نے پنجاب حکومت کو کہا کہ آپ میری مدد کریں یا یہ کریں یا وہ کریں. بھائی میں وکٹم ہوں, میں جانوں, میرا ملک جانے, میری پولیس جانے, جب میں نے درخواستیں دینی ہوگی میں دے دوں گا, لیکن مہمان ہے اس لیے میں تھوڑا ابھی کوئی اچھا نہیں, وہ بڑے لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا تھا, ان میں بھی تھا کہ یار ایک نہ مقدمہ کروا دیں ان کے اوپر, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, مہمان جو مہمان جو بدتمیز ہے تو کوئی بات نہیں, ہم دل پہ زخم سہ لیں گے, کوئی بات نہیں, مہمان ہے. تو مہمان نوازی یہی ہے کہ ہم آپ پہ کچھ نہ کرائیں, ٹھیک, کیونکہ ہم پنجابی لوگ ہیں, ہم
اپنے پشتون بھائیوں کی عزت کرتے ہیں. بڑے پشتون میرے دوست ہیں, میرے کلاس فیلوز بھی ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, کبھی نہیں لڑتے جھگڑتے, غلط کو غلط کہتے ہیں, صحیح کو صحیح کہتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے ساتھ جو گنڈے لے کر چل رہے ہیں نا, ان کو صرف اتنا بتا دیں کہ صحافی کا کام ہے کہ وہ سوال کرے, اپنی ڈیوٹی کرے. آپ اس پہ الزامات لگائیں, آپ اس پہ بیگ اٹھانے والے الزامات 1000 دفعہ لگائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سوال کا جواب دیں. سوال کا جواب میں نے ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سپورٹ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں پلانا صاحب کے کہ سوال میرا پینڈنگ ہے, اس کا جواب لازمی دے دیجیے. مکہ نہیں مارنا, مکہ نہیں مارنا, بس ویسے ہی دے دیں سوال کا چلو مکہ مار نو کمنٹس کہہ دیں یار, نو کمنٹس کہتے ہیں. ہاں نو کمنٹس کچھ تو کہہ دو. ہاں آج بھی ہم ملے ہیں بیورو چیف سے, پھر تجزیہ کاروں سے, وہی سلیکٹڈ لوگ تھے آپ کے ساتھ. پتا اب ان کو کیا کہا جائے یہ بتائیں آپ. ٹٹورے. ہاں ٹٹورے. چلیں بہت شکریہ یار بہت شکریہ. قاسم بھائی. آپ کی صحافتی جو اقدار ہیں ہم ان کی بھی بڑی ویلیو کرتے ہیں اور خدمات کی ویلیو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. اور یہ ایک ایسا مشن ہے جس پہ یہی ہے کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایک صاحب کا جو آپ بیٹ رپورٹرز ہیں, یہ ان کے سر پہ کفن ہی ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پر کیا ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے جذبے کو اور جو پاکستانیت ہے اس کو بھی صحت سلامت رکھے اور اللہ صحت دے آپ کو. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تو یہ نہیں بلاتے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود کے پی کے جائیں اور آپ کے سوال کو سچ ثابت کر کے بالکل. ریسٹ نہیں کروانا, ریسٹ نہیں کروانا, ٹھیک ہے نا. تسی آئے ہو کسی نے ریسٹ نہیں کیتا, اسی بھی آواں گے ریسٹ نہیں کروانا. اے نہ ہوئے نا کہ وہ اٹک پل کراس کریے تو پڑھ لیں تو پھر اسی وہا ہی نہ پائیے سچ. باہر تو اسی آ ہی جانا اللہ دے حکم نال. میں ویسے بھی اب یہ ہیپی نیو ایئر شور آ رہی ہے تو سنیا بڑی برف باری ہونے لگی ہے گلیات کے پہاڑوں میں, تو آدھا گلیات ان کے پہ بھی آتا ہے نا. ہاں تو وہ بھی دیکھ لیں گے, وہ بھی دیکھ لیں گے ساتھ. چلیں وہیں پہ چلتے ہیں, میرے خیال چلتے ہیں, وہیں سے بھی تیرا کی طرف نکل جائیں. چلیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم آ رہے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.